مکہ کے سارے باشندے منا کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ پھر وہ آنن فانن جڑ گئے۔ کفار یہ دیکھ کے تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ شق القمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والی احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث میں سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر۔ ان لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، لیکن انہی میں سے بعض نے اس کی تردید کی۔ کہا اگر انہوں نے ہمیں جادو کر دیا ہے تو باہر کے سبھی لوگوں کو جادو کے زیر اثر نہیں لا سکتے، کیونکہ باہر سے آنے والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی خبر دی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منع میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہم ایمان لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کا نام لے کر پکارا اور کہا اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے تو ان سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے عینی گواہ تھے جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ یہ روایت مسند احمد و بخاری، مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ علامات قیامت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض واقعات کی تفصیل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے فتنہ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک وغیرہ شامل ہیں، اور جب جن کا مطالعہ شروع کیا جائے تو محسوس ہونے لگتا ہے کہ قاری واقعات کی کڑیاں ملا کر زمانہ قیامت کے بارے میں جان سکے گا، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی علامتوں میں ترتیب کا ادراک نہیں ہوتا کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا واقعہ بعد میں ہوگا، ان واقعاتوں کے درمیان کتنے زمانے کا فاصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے۔ اب جس کے دل میں اپنے انجام کی فکر سے کچھ خوف ہوگا تو وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا نتیجے کے اعتبار سے صرف انہی لوگوں کے حق میں ہوا جو اس سے نفع اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، وہ آسمانوں اور زمینوں پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گا۔ علامات بعیدہ میں سے ایک علامت حجاز کی وہ عظیم آگ ہے جس کی پیشگی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ بخاری اور مسلم نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی
یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی آگ سے بہہ پڑے، جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اکثر لوگ بصرہ اور بصرہ کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ بصرہ عراق کا، جبکہ بصرہ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان شام کا مشہور شہر ہے، جو دمشق سے 48 میل پر واقع ہے۔ یہ عظیم آگ بھی فتنہ تاتار سے تقریباً 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو نکلی اور بحر زخار کی طرح میلوں میں پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آ گئے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اتوار 27 رجب 25 دن تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً 3 ماہ لگے۔ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ حتیٰ کہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی۔ اس کی خبر تواتر کے ساتھ پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے محدثین و مورخین نے اپنے تصانیف اور شعراء نے اپنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے مشہور شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی زمانے کے بزرگ ہیں، مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 654 ہجری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں ہیرا کے پیچھے نکلی ہے۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کا علم بدرجہ تواتر پہنچ چکا ہے، اور خود مجھے مدینے کے ان لوگوں نے خبر دی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔